میں اس کا مولا جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے قنبے سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ یا علی، سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری علی یا علی۔ جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا۔ شعر پر توجہ، کمیٹی والے کام کریں گے، شعر پر توجہ۔ آخری شعر ہے، محبت سے قبول کر لو۔ علی کی شان میں شعر، علی کا بیٹا بول رہا ہے اور بولنے والا علی کے در کا قدم۔ مولا علی ہے وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ۔ فاروق کا، عثمان کا، صدیق کا پیارا، ہاں وہی سرکار دو عالم کا دلارا، کرتے ہی جسے یاد، کرتے ہی جسے یاد مصیبت بھی ٹلی ہے، کرتے ہی جسے یاد مصیبت بھی ٹلی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، علی علی، مولا علی۔ جس کے مولا ہے وہی سے بولے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ فرمایا جسے دیتے ہوئے آپ نے جنت، جس کا میں مولا ہوں، یہ اس کے ہے مولا، جس کو یہ سند سرور، جس کو یہ سند سرور عالم سے ملی ہے، جس کو یہ سند سرور عالم سے ملی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ۔ یہ شاعر کہتا ہے، دیکھو مولا علی کہتے ہیں کہ عثمان میرا ساتھی، اور عثمان دشمنوں نے جب ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے، ان پیچھے ہٹنے والوں میں عثمان تھے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال کہ کیا، کہ جب جنگ حدیبیہ ہوئی، رسول پاک نے سارے صحابہ کو بیعت کرائی تھی تو سب نے بیعت کی تھی، عثمان نے کی تھی؟ نہیں،
بس میرا عقیدہ جاننے کے لیے میں نے آپ کو 3 سوال پوچھے. اب میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے. اب میں سینہ ٹھوک کے کہوں گا کہ میرے تینوں عقیدوں کی بات پر عثمان مومن ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے اس کی سند لی ہے. اب نعرے مارتے ہوئے کفر کے جانے لگا. عبداللہ ابن عباس نے کہا او خدا کے بندے پلٹ کے آ, ادھر آ, کدھر جا رہا ہے, ادھر آ. تو جواب, ارے جواب پورا سن بے, ادھر آ. یہ بتائیں گے, یہ عراقی بتائیں گے کہ صحابہ کیا ہے. تو ادھر آ, بلایا ریٹائن ادھر آیا. جی جواب پورے سن. پہلا سوال, بدر میں تھے کہ نہیں؟ عثمان غنی نہیں تھے؟ نبی نے جب اعلان کیا کہ بدر کی جنگ میں جانا ہے, اس وقت پہلی صف میں عثمان غنی کھڑے تھے. پہلی صف میں عثمان غنی کھڑے تھے. جب عثمان غنی کھڑے تھے نا تو میرے آقا نے کہا عثمان تم جنگ میں نہیں آ سکتے. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ میری بیٹی رقیہ تمہاری بیوی اپنے گھر پہ بیمار ہے, اس کی تیمارداری کرو, خیال رکھو. تم بھلے نہیں آؤ گے, تمہارا نام بدری صحابہ میں شمار ہوگا. تم نہیں جاؤ گے پھر بھی تمہارا نام بدری صحابہ میں شمار ہوگا. عثمان غنی گھر پہ رکے رہے. صحابہ نے جنگ لڑی, جنگ لڑ کے ریٹرن آئے. حضرت اما, حضرت بی بی, حضرت رقیہ کا دنیا سے ظاہری پردہ ہو گیا. جب پردہ کر گئی, پردہ کرنے کے کچھ عرصے تک عثمان غنی نہ سو رہے ہیں نہ مسکرا رہے ہیں, بس رو رہے ہیں. کسی آنے والے نے پوچھا اے عثمان روتے کیوں ہو؟ کہ ایک میرا نبی کے گھر سے رشتہ تھا, میں نبی کا داماد کہلاتا تھا, آج میرے گھر سے وہ رشتہ ختم ہو گیا. نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, میرا نبی کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا. یہاں عثمان رو رہے تھے, وہاں نبی کے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی, آپ کی بیٹی رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان غمگین ہے, خدا چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح عثمان سے کر دیا جائے, آپ جب چاہے تب کرو. اللہ نے عثمان کا نکاح آسمانوں پر پہلے ہی کر لیا. عثمان, یہ ہے عثمان. میرے نبی نے دوسری بیٹی بھی دی تھی. سن بے, تو نے کہا بدر کے اندر صحابہ تھے, عثمان تھے کہ نہیں؟ تو عثمان کو گھر پہ بیٹھنے کے لیے حضور نے کہا تھا. اور تجھے پتا ہے 313 میں سے وہاں حاضر 312 تھے, وہ 13ویں عثمان تھے. وہ 13ویں عثمان تھے. یہ 313 جو آپ لوگوں لگاتے ہو نا, اس جنگ کے بارے میں کبھی موقع ملا تو مجھے فرمائش بھی تھی, بس روشنی ڈالنا ہوں. اسلام کی پہلی جنگ تھی, اسلام کی پہلی جنگ, پہلی. اور یہ جب پہلی جنگ ہوئی نا تو اس میں ٹوٹل 313 تھے. اور کتنے؟ 4 تلواریں, 2 گھوڑے, 5 اونٹ, اور جو سمجھ لے دفاع کے لیے 4-5 ہتھیار اور تھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. سامنے 1000 سے زیادہ گھوڑے, 1000 سے زیادہ اونٹ. 313, 2000, وہ بھی روزے کی حالت میں. رمضان کا مہینہ 17 تاریخ, اور جنگ لڑ رہے ہیں. 313, 2000 کے ساتھ جب جنگ لڑی نا, 313 نے دم دبا کے بھاگتے ہوئے سارے دشمن نظر آئے. کیا ہوا؟ مسلمان پہلی ہی جنگ کامیاب ہو گئے. پہلی ہی جنگ مسلمان. اس میں ایک صحابی تھے, سنو یار ایک بات نکلی, موز نام کے. کیا نام تھا؟ اور آپ کے بھائی کا نام معاذ. معاذ اور موز, عمر کتنی؟ 7 سال اور 8 سال. کتنی 7 سال اور 8 سال. 2 صحابہ تھے. وہ جب جنگ ہو رہی تھی نا تو حضرت عبد الرحمن کے پاس وہ دونوں بچے آئے. چچا عبد الرحمن, دونوں بچوں کو, ہاں بچوں بولو, یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ارے تم کو کیا کام ہے ابو جہل کا؟ تو ہم نے سنا ہے نبی کو بہت گالیاں دیتا ہے, وہ اس کی گردن کاٹنی. 2 بچے, معاذ اور موز, 7-8 سال کی ایج ہے, اس کی گردن اڑانی ہے. کہا بچوں تم اتنے سے, وہ 6 فٹ کا, تم اس کی گھوڑے کی ٹانگ تک نہیں پہنچو گے, وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. تم گھر کے اندر بچے ہو, وہ علاقے کا سردار ہے, تم لڑو گے؟ آپ بولو نے کون ہے؟ وہ دکھ رہا ہے, بچے دیکھو وہ دکھ رہا ہے, وہی ابو جہل ہے. دیکھا بچے غائب, بچے تو ادھر. کیا جذبہ تھا, بچے دوڑتے ہوئے گئے. اب دونوں بچوں نے اپنی ننھی تلوار نکالی, ابو جہل کے گھوڑے کو مارنا شروع کیا. اب لڑ رہے ہیں, اب ان کا
جذبہ عشق دیکھو اے مسلمان، قسم خدا کی اپنے دل کے گلیچے کو آج نچھاور کر کے اس بات کو سنو۔ آج جو بات کرنے نکلا ہوں نا، ان کی مزار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کا نام میں نے آج بھی بدر کے صحابہ کے درمیان ان کا نام دیکھا ہے، اور اول نمبر پہ ان صحابہ کا نام دیکھا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 7 سال 8 سال۔ کتنی عمر؟ 7 سال، بالغ بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دکھایا، بچے ادھر سے غائب ادھر پہنچ گئے، اب چھری اس کو تلوار مار رہے ہیں۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے میرے جیسے سردار کو مارنے کے لیے بچے آئے، اب دونوں بھائی ابو جہل کے گھوڑے پہ ٹوٹ پڑے، گھوڑا گرا، ابو جہل بھی گرا، ابو جہل کی چھاتی پہ دونوں بھائی چڑھ گئے۔ اب ایک ننھے بھائی تھے، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ سنو عشق کی داستان سنا رہا ہوں۔ 7 سال کے بھائی کا ہاتھ کٹ گیا، نسوں پر ہاتھ لٹک رہا ہے، اور وہ بھائی الٹے ہاتھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ کٹا ہوا بیچ میں آ رہا تھا نا، تو پاؤں سے دبا کر کھینچ کر نکال کے کہتے ہیں نبی کے دشمن کو مارنے کے بھی اگر ہاتھ کیا باپ بھی آ جائے تو دیکھا نہیں جائے گا، نبی کے دشمن کو جہنم پہنچایا جائے گا۔ اسلام تو ایسا نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ چھوٹے گا کیسے؟ کا 5000 درہم جمع کرانے پڑیں گے۔ آپ پیسے لے کے گئے داروغہ کے پاس، وہ آدمی تم نے جو قید کیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کتنا دینا پڑے گا جرمانہ؟ کہا 5000 درہم۔ آپ نے کہا لایا ہوں، کم تو نہیں ہے؟ داروغہ کہتا ہے آپ امام ہو، آپ نیک ہو، آپ کو وہ ستاتا تھا میں نے یہ بھی سنا ہے، اور آپ ہی اس کی رہائی کروا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھلے کیسا بھی تھا تو میرا پڑوسی، تھا تو میرا پڑوسی، آزاد کرو اس کو چھڑوایا نا تو باہر آیا، تو مجھے کس نے آزاد کروایا؟ میرے بھائی نے کہا نہیں، رشتہ دار نے کہا نہیں، تو کہا مجھے کس نے آزاد کروایا؟ کہا تو کس کی امید لگا کے بیٹھا تھا؟ کہا رشتہ دار کی۔ ارے میں نے کہا رشتہ دار تو گھسانے میں لگے، نکالنے میں تھوڑی۔ کہا رشتہ دار۔ داروغہ نے کہا قسم خدا کی مجھے بھی تھا کہ تیرا کوئی رشتہ دار آئے گا، تو اتنے